ابھی آپ نے دو اینیمیشنز دیکھی ہیں، اس میں کچھ تو جو ہم نے پہلے پڑھا ہے ابھی تک وہ بھی سامنے آ گیا، کچھ ابھی جو ہمیں پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہے۔ پر اب ہم آگے چلتے ہیں تصور نمبر 3 کی طرف۔ توحید کیا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے دین کے ہماگیر تصور کے ساتھ، یہ سمجھنا بڑا ضروری۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا بس، اس کو خالق مالک رازق مان لیا، بلکہ توحید کا جو ہماگیر تصور ہے وہ کیا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ ماننا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، مدبر الامر بھی مانتے تھے۔ یہ باقاعدہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھیں کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین میں، اور کون ہے جو تمہاری جو سماعت و بصارت پہ ملکیت رکھتا ہے، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون جو ہے وہ نکالتا ہے تمہیں جو ہے زندگی سے موت کی طرف لے کے جاتا ہے، یا مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، من یدبر الامر، اور کون مسبب الاسباب ہے، تو کیا کہیں گے وہ فسیقولون اللہ، تو ان قریب وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، تو فقل فلا تتقون، تو انہیں پھر انہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے اور ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ ماننا ہی اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح ماننا ہے۔ اگر ایک صفت کے اندر بھی آپ نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تو پھر یہ توحید نہیں رہے گی، یہ توحید جو ہے نہیں ہے بلکہ شرک ہے، اور بڑا شرک ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جب ہم دین کا کمپریہنسو کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں تو ہم واضح کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے سوا اور کوئی لیجسلیٹر نہیں ہے، الحکم نہیں ہے، العدل نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ کی حاکمیت کی بجائے کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہے، چاہے وہ عوام کی حاکمیت کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ کی کئی صفات کا پھر انکار کر دیتا ہے، وہ الحکم کا انکار کر دیتا ہے، العدل کا نہیں، تنہا وہی جو ہے فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، تنہا وہی عدل کرنے والا ہے، یعنی اسی کے طے کیے ہوئے قوانین کے مطابق عدل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا، وہی مالک الملک ہے، وہ بادشاہ کا تنہا مالک وہی ہے، وہی العلیم بھی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں احکامات وہ آج نافذ العمل نہیں ہے، آج جو ہے ان کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر آپ اس اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں، یا اس سے فائق قرار دے رہے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل قرار دے رہے ہیں، کہ جس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس کو یہ حق حاصل ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو جو کہ طے کرے گا کہ کون سے احکامات ہیں وہ جو اس علاقے میں نافذ ہونے چاہیے۔ اس طرح الحکیم، اور یہ تمام صفات جو ہیں ان کا پھر انکار ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ، ایک تو بادشاہ کے قوانین ہیں، دوسرے پارلیمنٹ یا کانگریس کے قوانین ہیں، اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہی جو اتھارٹیز ہیں یہ حق رکھتی ہیں کہ یہ طے کریں ہمارے لیے، ہمارے قوانین طے کریں، تو پھر یہ شرک ہے۔ اصل بات یہ کہ اللہ ہی قوانین جو ہے سب سے اوپر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کو جو صرف مذہب مانتا ہے، یعنی اسلام کے جو دیگر جو تصورات ہیں جن کا تعلق ریاستی امور سے ہے یا سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام سے ہے، اس کا وہ انکار کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی نظریہ توحید کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بڑے واضح طور پہ سورۃ توبہ کی اس عظیم آیت میں واضح کیا گیا، خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی جو دین کی 4 بنیادی اصطلاحات ہے اس میں بھی اس آیت کو بار بار واضح کیا ہے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے بھی اس کو واضح کیا، اور دیگر جو بھی اسکالرز ہیں ان کو واضح کیا ہے، انہوں نے اس آیت کی تشریح کی ہے، اور یہ بڑی کیٹیگوریکل آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے اس مسئلے کے اوپر۔ یہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیسائی تھے ان کے اوپر کچھ چارج شیٹ لگائی اس میں، کہ کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ اقتدار چھینو، مسلمانوں سے کہا گیا، آیت سیف کے بعد یہ آیت آتی۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے اخبار اور رہبان، علماء اور مشائخ کو رب بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ کیا ان کو حکم تھا؟ وما امروا، ان کو نہیں حکم تھا سوائے اس کے کہ الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ یہ ایک تنہا واحد اللہ کی بندگی کریں۔ اب یہ ایسی بات تھی جو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، ایون اس وقت کے عیسائیوں کے لیے بھی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جس سے بھی یہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس پر پھر عدی بن حاتم، پہلے تو ظاہر بات ہے عیسائی عالم تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے،
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال، کئی سوالات پوچھے تھے، ایک یہ سوال بھی پوچھا تھا، اور یہ حدیث موجود ہے ترمذی شریف میں، کہ ہم نے تو اپنے علماء مشائخ کی کبھی بندگی نہیں کی، یہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ ہم نے بندگی؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو یہ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، اور جو یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو؟ یعنی یہاں پہ انڈرسٹوڈ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں چاہے کچھ بھی لکھا ہو، اصل میں جو یہ کہہ دیں وہ فائنل ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں یہ ہم ضرور کرتے رہے ہیں۔ تو اس پر پھر آپ سے سمجھ کہ بس یہی ان کو رب بنا لینا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب بنانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آگے مراسم عبودیت جو ہے بجائے لائے جائیں، یا جو فارمز آف ورشپ اس کے سامنے کی جائیں۔ جو کسی کو رب بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے۔ تو یہ بالکل ایک واضح آیت ہے اس سارے تصور کو رد کرنے کے لیے، کہ جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا اختیار نہیں ہے ریاستی معاملات میں، اور جو بھی نظام کے معاملات ہیں، اور یہاں پہ تو جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ شخص پھر توحید کا انکار کر رہا ہے۔ اور آپ تو پتہ ہے آج تو پاکستانی ریاست کو بھی اسلامی ریاست قرار دے دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لکھا ہوا ہے خالی، یعنی نام رکھ دینے سے کسی کافر کا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک ریاست کا صرف نام رکھ دینے سے وہ اسلامی ریاست کیسے قرار دی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے تمام احکامات جو ہیں وہ غیر شرعی ہوں، اس قرآن و سنت سے ٹکراتے ہوں۔ لیکن بہرحال جو ہے آج کل پتہ ہے آپ کو کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے واضح، کہ ہم اگر اسلام کو بطور دین کے نہیں سمجھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی انکار کر رہے ہیں، ختم بات، یعنی ہماری توحید ہی کمپلیٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تصور نمبر 3 تھا۔